بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بے مقصد انسان بے مہار اونٹ کی طرح ہوتا ہے کہ جدھر چاہے منہ مارے اور جدھر چاہے چلا جائے۔ تو انسان کی زندگی کا مقصد ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہونا کیوں ضروری؟ دیکھیں، پوری دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی ساری مخلوقات کو بنایا ہے، لیکن ایک واحد انسان ایسی مخلوق ہے جو صبح سے اٹھتا ہے، روزی کی تلاش کے اندر پریشانی میں لگ جاتا ہے، لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی پرندہ یا کوئی جانور بغیر کھائے پیے مر گیا ہو؟ یقیناً وہ کسی اور حادثات کی وجہ سے تو مر سکتے ہیں، ادروائز بھوک کی وجہ سے نہیں مرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انہیں عطا فرماتی ہے۔ تو آخر ہم افضل ہیں۔ اگر انسان اتنا افضل ہے تو کس لیے ہے؟ کیا وجوہات ہیں اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جب انسان کو تخلیق کیا گیا تھا تو کسی مقصد کے تھرو تخلیق کیا گیا تھا، اور آج کی اس دنیا کے اندر ڈپریشن، ٹینشن، انگزائٹی، پینک ڈس آرڈر کے جو مسائل ہیں وہ کیوں پیش آ رہے ہیں؟ وہ اسی وجہ سے پیش آتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کوئی نہیں رہا۔ دیکھیں، اگر ہم مغربی معاشرے کی بات کرتے ہیں تو مغربی معاشرے میں ہر شخص اپنے زندگی کا مقصد لے کے چلتا ہے، جو ہمیں چاہیے تھا کرنا وہ کر رہے ہیں، لیکن ہم آج اپنی زندگی کا مقصد بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں، انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ صرف اتنا سا فرق ہے، جانور کھانا بھی کھاتے ہیں، مطلب وہ گھاس کھاتے ہیں، بچے دیتے ہیں، دودھ دیتے ہیں، پھر ڈیلی کی روٹین پہ وہ چلتے رہتے ہیں۔ اگر اسی روٹین پہ انسان چل رہا ہے تو میں مانتا ہوں کہ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہا۔ تو انسان اور جانور میں اگر فرق محسوس ہوگا تو وہ یہ ہوگا کہ انسان سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، مقصد بنا سکتا ہے، منزلیں پا سکتا ہے، منزلوں کا تعین کر سکتا ہے، اپنے آنے والے وقت کا تعین کر سکتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے زندگی مبارک ہو سکتی ہے۔ پھر کافی سارے لوگ اتنی نیگیٹیوٹی کا شکار ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھی 4 دن زندگی کے ہیں، اس کے بعد چلے جانا ہے یہاں سے، تو ہم کیوں ایسا کو کام کریں؟ دیکھیں، یہ جو 4 دن زندگی کے ہیں یہ بھی آپ اس طریقے کے گزار کے جاؤ کہ لوگ بعد میں آپ کو یاد کریں۔ محمد علی جناح کون تھا؟ محمد علی جناح وہ سپوت تھا، وہ سپہ سالار تھا، وہ شہنشاہ تھا کہ جس نے پورے 20 کروڑ مسلمانوں کی جد و جہد کو آگے لے کے چلا، اور آج تک ان کا نام زندہ ہے، چاہے وہ مٹی میں مل چکے ہیں۔ تو کافی ایسی مثالیں ہیں۔ ان کے ساتھ مرنے والے کتنے لوگ تھے، شہید ہونے والے کتنے لوگ تھے، لیکن آج انہیں کوئی نہیں جانتا۔ تو وجوہات یہ ہیں کہ اگر زندگی جینی ہی ہے تو کسی مقصد کے تھرو جی جائے، کوئی مقصد اس میں ضرور رکھا جائے۔ اگر آپ کی زندگی بے مقصد ہوگی تو اسی طریقے سے آپ بے مار اونٹ کی طرح ہیں، جدھر چاہے منہ مارتے رہیں گے۔ دوسری بات آ جاتی ہے کہ انسان کون سے زندگی کے مقاصد بنے۔ ایز اے مسلم ہماری زندگی کے بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں جو شرعی اعتبار سے بھی اچھے ہوتے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے بھی اچھے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، دین کو جیسے اس لحاظ سے تعین کر لینا کہ دین نماز روزے میں ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ دین جو ہے زندگی کے ہر امور کے اندر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جیسا کہ بہت ہی مشہور بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو شروع ہی سے، جیسے کہ آج کل موبائلز کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، تو فوراً موبائل ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، اور پکڑتے پکڑے آپ کے جو ہے دماغی نروز ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ہم آلریڈی ان پوزیشن سے گزر چکے ہیں۔ دماغی نرو ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ ڈپریشن کی بیماری میں چلے جاتے ہیں۔ جب آپ ڈپریشن کی بیماری میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو انگزائٹی ہو جاتی ہے، پینک ڈس آرڈر ہو جاتا ہے، اس کے مسائل آپ کے سامنے، لیکن آپ سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ میرا جسم ٹھیک ہے، میں جسم کے ٹیسٹ کروا رہا ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، لیکن میرے مائنڈ کے اندر پرابلمز آ رہی ہیں۔ تو دماغ کے اندر کچھ نرو ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی خوشی اور غمی کے سگنلز آپ کو دیتے ہیں، لیکن جب آپ لگاتار بے مقصد چیزوں کے اندر لگے رہتے ہو جن کے اندر آپ کا انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا، تو کیا ہے کہ آپ کا جو خوشی والا نرو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور جو خوف والا نرو ہے وہ سگنل پرووائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو آپ کو ٹینشن ہونا شروع۔ مقصد کیا بنے؟ دیکھیں، کچھ دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں، کچھ دینی مقاصد ہوتے ہیں۔ دینی مقاصد تو یہ ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آئیں، لوگوں کی خدمت کریں، ملک کی خدمت کریں۔ اس کے علاوہ ہم پیسہ ضرور کمائیں اتنا، اور اس پیسے کو اس مقصد کے لیے کمائیں کہ میں آنے والی زندگی کے اندر اپنا بہترین مقام بنا لوں گا، آخرت کے اندر مجھے یہی پیسہ فائدہ دے گا۔ کس طریقے سے؟ آپ غریبوں کی خدمت کر سکتے ہو، جو ان کی ضرورت مند ہے ان کی خدمت کر سکتے ہو۔ دوسری بات آ جاتی ہے کہ دنیا کے اندر جب آپ رہ رہے ہو تو آپ کو ہمیشہ ایک پازیٹیو چیز کی طرف جانا چاہیے، ہمیشہ اچھے پلیٹ فارم کی طرف جانا چاہیے۔ کس طریقے سے؟ آپ پیدا ہوئے ہو غریب خاندان میں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے بھی وہی ہاتھ ہیں، وہی پاؤں ہیں، وہی چہرہ ہے، آپ کی بھی 2 کان ہیں، 2 آنکھیں ہیں جو بل گیٹس کی ہیں یا اور لوگوں کی ہیں۔
तो अगर आप माइंड में सोच ले तो एक बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, जस्ट इतनी सी मतलब कि उन्होंने एक साइकिल लिखी है कि आप जब सोचना शुरू कर दो तो थोड़े दिनों के अंदर वो काम होना शुरू हो जाता है। कभी आपने सोचा होगा कि कभी आप ऑफिस से वापस आ रहे होते हैं, आप सोचते हैं भाई आज मेरे घर जब मैं जैसे ही दाखिल होऊंगा बिजली का बिल पड़ा होगा। तो यकीनन अक्सर लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि जब वो घर में दाखिल होते हैं तो आगे बिजली का बिल, ये गैस का बिल अवेलेबल होता है। लेकिन कुछ लोग इसी सोच को डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं, क्योंकि हमारे माइंड के दो हिस्से होते हैं। जैसे एक को हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं, दूसरे को हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो हम जो सिग्नल सब कॉन्शियस माइंड को देते हैं वही सिग्नल वो कॉन्शियस माइंड को देता है, तो हमारा माइंड उसी तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देता है। अगर हम नेगेटिव चीज़ों को मतलब के थॉट्स को दिमाग के अंदर लेके आएंगे तो हमारा माइंड नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज़ों को दिमाग के अंदर लेके आएंगे तो हमारा माइंड पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस चीज़ की कोशिश अगर आप करेंगे, मकसद बनाना बिल्कुल सिंपल है। देखें आप जिस फैमिली से भी हैं, आपका जहाँ से भी ताल्लुक है, आपके दिमाग में एक बात 24 घंटे घूमनी चाहिए कि मैंने ज़िंदगी में कुछ करना है, मैंने ज़िंदगी में कुछ बनना है और कुछ बन के लोगों की खिदमत करनी है। इसमें अना शामिल ना हो, गुरूर शामिल ना हो, तकब्बुर शामिल ना हो। असल क्या है कि हमारे जो मशरकी माशरा है, हम मैक्सिमम एक चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं। हम चाहते हैं कि भाई मैं लोगों को दिखाऊंगा अपने जो मेरे क्या कहते हैं उन्हें, मुझे तो अभी समझ भी नहीं आ रही, मतलब कि मैं अपने लोगों को दिखाना चाहता हूं, जो मेरे मुखालिफ है मैं उनके सामने बड़ा बनना चाहता हूं। तो ये बहुत गलत सोच है। आपकी सोच ये होनी चाहिए कि मैं बड़ा बन के मैं मजीद आजिज़ी में चला जाऊंगा और यकीनन मैं इतना कुछ करूंगा कि कम से कम मैं खुद सेटिस्फाइड रह सकूं और मेरी ज़ात से लोगों को फ़ायदा हो सके। तो ऐसे मकासद अपने बनाइए, अपने अंदर एनर्जी लेके आइए, ताकत लेके आइए, तो एक इंसान बहुत कुछ कर सकता है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह में नासिर और बिजनेस अकेडमी देखने का बहुत शुक्रिया।